خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار والصلاة والسلام على رسوله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات درود پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه. وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، مسلمان عزیزو، دوستو، بزرگو، بالخصوص مشائخ و علماء اکرام، بالخصوص شیر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت العلام صاحبزادہ طارق منظور رضوی صاحب دامت برکاتہ بالقدسیہ والعالیہ. میزبان مکرم محمد فیاض محض صاحب اور ان کے برادر و سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ اندر دعا ہے کہ خالق کائنات منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ اندر قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی اخروی زندگی کا سبب بنائے. میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد منظور صاحب نے مجھے حکم فرمایا، میں اس قابل تو نہیں، یہ آپ کی محبت اور پیار ہے اور کچھ شکوہ اور شکایت بھی میرے ساتھ رکھتے ہیں. میں آج کے اس بیان کے حوالے سے اس طرح سرکار کا میلاد
اور سرکار کی عظمت پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ سرکار کی ثنا خوانی تو ویسے ہی بڑی اعلیٰ اور بڑی عرفہ چیز ہے، لیکن بندہ ناچیز اس حوالے سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ آج کی اس محفل میں سرکار کی ثنا خوانی اس انداز سے کی جائے جس سے میرے نبی کا معراج بھی ثابت ہو جائے اور میلاد بھی ثابت ہو جائے، آقا کی بشریت بھی ظاہر ہو جائے اور نورانیت کا بھی ڈنکا بج جائے، اور واٹس ایپ کا جو سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرجان کی آمد، آقا کے غلام ہیں، سرکار کا توسل بھی ثابت ہو جائے اور بٹ صاحب کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے۔ اپنی گفتگو کی وضاحت کے لیے قرآن مقدس کے 2 مقام سے میں نے کچھ آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب نے ایک مرتبہ فرشتوں سے مشورہ لیا اور اپنے اس مشورے کا اظہار رب نے قرآن میں فرمایا، اور انداز کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کیا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے لگا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے لگا۔ مفسرین کرام نے اس لفظ خلیفہ کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں رب کو محسوس ہوئی اور خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے، ایک، اور دوسری وجہ یہ جو رب نے مشورہ کیا فرشتوں کے ساتھ، رب کو مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ مشورہ ہم انسان اس لیے کرتے ہیں کہ 2 4 10 بندے مل کر بیٹھ جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشورہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو کام بندہ کرنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے 2 4 10 بندے مل کر بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ میں نے مکان بنانا ہے، یہ بلڈنگ بنانی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، کتنی بارات بلائی جائے، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کتنے جہیز کی ضرورت ہے۔ مشورہ کیا جاتا ہے کام اچھا ہو جائے اور بہتر ہو جائے، لیکن میرا رب جو ہے وہ کام کرنے سے پہلے کام کے انجام کو جانتا ہے، وہ کام کے انجام کو پہلے جانتا ہے، پھر اسے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مفسرین کرام نے کہا، بالخصوص تفسیر بزاوی میں صاحب بزاوی جلد پہلی صفحہ 62 اور 63 کے اوپر اس کو بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَفَائِدَةُ قَوْلِهِ هَذَا لِلْمَلَائِكَةِ تَعْلِيمُ الْمَشَاوَرَةِ وَتَعْظِيمُ شَانِ الْمَجْعُولِ بِأَنْ بَشَّرَ بِوَجُودِهِ سُكَّانَ مَلَكُوتِهِ
وَلَقَّبَهُ بِالْخَلِيفَةِ قَبْلَ خَلْقِهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسئلہ آپ کے ذہنوں میں اتارنے والا ہے، اس لیے میں آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. اگرچہ گفتگو مشکل ہے اور میں جانتا ہوں سادہ لوگ انسان بیٹھے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے دلوں میں اتر جائے. کہتے ہیں مشورہ کرنے کی رب کو ضرورت اس لیے تھی کہ تعلیم المشاورہ، مشورے کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ بندوں نے دنیا میں رہ کے زندگی گزارنی ہے، انہیں پتہ چلے کہ آپس میں صلاح اور مشورہ کر کے کام کرنا ہے. اور یہ مشورہ اتنا اہم ہے کہ تمہارا رب ہو کر مشورہ کرتا ہے. ایک اور دوسری جو مشورہ کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے تعظیم شان المجہول. جن کے ساتھ مشورہ کیا جا رہا ہے ان کو حضرت انسان کی اہمیت کا علم ہو جائے. بھی فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ جس کے متعلق رب مشورہ فرما رہا ہے وہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ لقبہ بالخلیفۃ قبل خلقہ، بلکہ اتنی عظیم چیز ہے کہ ابھی رب نے پیدا نہیں فرمایا، پیدا فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کو لقب اپنے خلیفہ کا دیتا ہے. فرشتوں کو پتہ چلے کہ کوئی عام چیز نہیں بننے والی، رب کا خلیفہ بننے والا ہے، اور اتنی عظیم ہے کہ ابھی بنا نہیں، بننا ہے، اور اس کو بننے سے پہلے کہا گیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے. ایک بات. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ مشورہ کیا کیوں، خلیفہ بنایا کیوں، رب کو خلیفہ کی ضرورت کیا ہے. وہ کہتے ہیں خلافت کی 2-4 وجہ ہوتی ہیں. ان الخلافت عن الغیر توہم عجز الغیر عن القیام بالامر بنفسہ اما لغیبتہ او موتہ او مرضہ او نحو ذالک. آخر تک بولے نا سینے کا زور لگا کر. کہتے ہیں کہ مشورہ، یہ جو خلافت ہے، خلیفہ کا بننا ہے، اس کی 2-4 وجہ ہیں. ایک وجہ تو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانے کی وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ اصل کمزور ہو اور اپنے کام کو زیادہ سمجھتا ہو، اور وہ چاہے کہ یہ کام مجھ سے اکیلے نہیں ہوگا، میرا کوئی پارٹنر ہو، میرا کوئی ساتھی ہو، میرا کوئی ہاتھ بٹانے والا ہو. اصل اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور پھر اپنا نائب مقرر کرے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اصل جو ہے وہ دورے پہ چلا جائے. آپ اخباروں میں روزانہ پڑھتے ہیں، ٹی ویوں پہ سنتے ہیں کہ بادشاہ صاحب، صدر صاحب 7 دن کے لیے فلاں ملک میں دورے پہ جا رہے ہیں، اور جب بادشاہ پاکستان نہیں ہوتا، پاکستان صدر کی موجودگی سے خالی ہوتا ہے. بھی خلیفہ بنانے کی ضرورت دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ اصل دورے پہ چلا جائے اور پیچھے اپنا جانشین مقرر کر جائے کہ میرا ملک چلائے، میرا کام چلائے. اپنی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا جائے، اپنا جانشین بنا جائے. وہ کہتے ہیں تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اصل بیمار ہو جائے، وہ ہسپتال میں داخل ہو جائے اور اپنے ایام بیماری میں اپنا کوئی پیچھے نائب مقرر کر جائے، اپنا کوئی خلیفہ مقرر کر جائے، اپنا کوئی ساتھی مقرر کرے. ایک چوتھی وجہ بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے اس کو موت آ جائے، اصل مر جائے اور مرنے کا خدشہ رکھتا ہو، اور چاہے کہ اب میں اپنی زندگی پوری کر بیٹھا ہوں، اب میں نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، پیچھے اپنا کوئی جانشین مقرر کر جاؤں جو میری سلطنت کو سنبھال لے، میرے ملک کو سنبھال لے، میری کرسی کو سنبھال لے، میری دولت کا وارث ہو، میری جاگیروں کا وارث ہو. کہتے ہیں 4 وجہ ہو سکتی ہے. اصل کمزور ہو جائے، اصل بیمار ہو جائے، اصل دورے پہ چلا جائے، اصل جو ہے اس کو موت آ جائے. مولا تو
فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ، تیری ذات کمزوری سے پاک، تیری ذات دورے سے پاک، تیری ذات بیماری سے پاک، تیری ذات موت سے پاک۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رب کمزور ہے تو شرک لازم آئے گا، اگر کوئی یہ کہے کہ رب دوروں پہ جاتا ہے تو شرک لازم آئے گا، اگر کوئی یہ کہے کہ رب کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو شرک لازم آئے گا، اگر کوئی یہ کہے کہ رب کو موت آتی ہے تو شرک لازم آئے گا۔ مولا تیری ذات ساری کائنات کو زندگیاں تقسیم کرنے والی ہے، تیری ذات ساری کائنات کو تندرستی تقسیم کرنے والی ہے، تیری ذات ساری کائنات کو طاقت عطا کرنے والی ہے، تیری ذات ساری کائنات کو استقامت تقسیم کرنے والی ہے۔ تو موت سے پاک، تو دوروں سے پاک، تو مرض سے پاک، تو کمزوری سے پاک۔ تیری شان کا عالم یہ ہے تو مشرق بنائے مغرب سے غافل نہیں ہے، شمال بنائے جنوب سے غافل نہیں ہے، آسمان بنائے زمین سے غافل نہیں ہے، ہوائیں بنائے پتنگوں سے غافل نہیں ہے، ہاتھی بنائے چیونٹیوں سے غافل نہیں ہے، سمندر بنائے خشکیوں سے غافل نہیں ہے، انسان بنائے حیوانوں سے غافل نہیں ہے۔ تیری عظمت کا حال یہ ہے ایک ہی لمحے میں کروڑوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن آنکھ بنائے آنکھ سے جدا، چہرہ بنائے چہروں سے جدا، رفتار بنائے رفتار سے جدا، چال بنائے چال سے جدا، انداز بنائے انداز سے جدا، ہاتھ بنائے ہاتھوں سے جدا، ہاتھوں کی لکیریں بنائے لکیروں سے جدا، پورے بنائے پوروں سے جدا۔ تیری عظمت کے کیا کہنے، تجھے خلافت کی ضرورت کیا ہے؟ مفسر کہتے ہیں رب کو خلیفے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان 4 وجہوں پہ بنائی بھی نہیں۔ بل خلیفۃ من یخلف غیرہ وینوب منابہ والہاؤ فیہ للمبالغۃ بل مراد بہ آدم علیہ السلام لأنہ کان خلیفۃ اللہ فی ارضہ وکذالک کل نبی استخلفہم اللہ فی امارۃ الارض وسیاست الناس وتکمیل نفوسہم وتنفیذ امرہ فیہم لا لحاجت اللہ تعالی الی من ینوبہ بل لقصور المستخلف علیہ ان قبول فیضہ وتلقی امرہ بغیر وسط۔ کہتے 4 وجہوں کی میں سے کوئی وجہ نہیں۔ رب نے نہ خلیفہ بنایا موت کے ڈر سے، رب نے نہ خلیفہ بنایا بیماری کے ڈر سے، رب نے نہ خلیفہ بنایا دورے کے ڈر سے، رب نے نہ خلیفہ بنایا کمزوری کے ڈر سے۔ فرمایا یہ 4 وجہ نہیں، ایک 5ویں وجہ ہے، اور وہ 5ویں وجہ کیا ہے؟ رب ہے لطیف، انسان ہے کثیف، رب ہے نور، انسان ہے ظلمت، انسان ہے اندھیرا۔ اب رب کے ہاں خلیفے کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے بندوں کے لیے کہ وہ ڈائریکٹ اس سے فیض پا نہیں سکتے، اس سے فیض لے نہیں سکتے، اس کے قریب ہو نہیں سکتے۔ اب درمیان میں ایک ایسا واسطہ چاہیے تھا، ایک ایسا تعلق چاہیے تھا جو قدرت سے مل لیتا ہو، خالق سے لے لیتا ہو، بندوں میں تقسیم کر دیتا ہو۔ ایسا واسطہ چاہیے تھا، ایسا تعلق چاہیے تھا جس کا رابطہ ادھر بھی ہو اور جس کا رابطہ ادھر بھی ہو، اپنے اندر نورانیت بھی رکھتا ہو
اپنے اندر بشریت بھی رکھتا ہو، جتنی نورانیت رکھتا ہو خالق سے مل لیتا ہو، اور جتنی بشریت رکھتا ہو بندوں میں بیٹھ جاتا ہو۔ اب خلیفہ وہ چاہیے تھا، ہر کوئی فیض لے نہیں سکتا، ہر کوئی اس کے قریب جا نہیں سکتا، اگر جا سکتا ہوتا تو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر کوئی لے لیتا۔ اب وہ خلافت کیسی ہونی چاہیے، خلیفہ کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ اس کی کچھ خوبیاں خالق والی ہونی چاہیے اور کچھ خوبیاں مخلوق والی ہونی چاہیے، تاکہ جتنی خالق والی صفتیں رکھتا ہو قادر سے مل لیتا ہو، اور جتنی مخلوق والی رکھتا ہو بندوں کا دل بہلا دیتا ہو۔ مثال سے مفسرین کرام نے اس مسئلے کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسانی جسم جو ہے، انسانی وجود جو ہے، اس کے اندر ایک ہڈی ہے اور دوسرا اس کے اوپر گوشت ہے۔ کہتے ہیں گوشت کا پٹھا جو ہے وہ انتہائی نرم ہے اور ہڈی جو ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ ہڈی کی مجبوری یہ ہے کہ وہ خوراک گوشت سے حاصل کرتی ہے، لیکن گوشت کی مجبوری یہ ہے کہ وہ انتہائی نرم ہے، سخت ہڈی کے قریب ہو نہیں سکتا، دونوں میں خلا ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہڈی گوشت کے قریب نہیں آ سکتی، گوشت ہڈی کے قریب نہیں جا سکتا، اور ہڈی جو ہے وہ گوشت سے خوراک لیے بغیر اپنی زندگی کو بحال رکھ نہیں سکتی۔ اب رب ذوالجلال نے درمیان میں ایک تیسری ہڈی کو پیدا فرمایا جس کا نام مرکنی ہڈی ہے، جو کیسی رب نے پیدا فرمائی؟ جس کی ایک سائیڈ انتہائی سخت ہے اور دوسری طرف سے انتہائی نرم ہے۔ اس کا جو نرم حصہ ہے وہ نرم حصے گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کا جو سخت حصہ ہے وہ سخت حصے ہڈی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور یہ تیسری ہڈی کام کیا کرتی ہے؟ تیسری ہڈی کا کام یہ ہے، نرم حصے سے مل کر خوراک وصول کرتا ہے اور اپنے سخت حصے کو پہنچاتا ہے۔ سخت حصے ہڈی کے ساتھ مل کر اس خوراک کو جو گوشت سے وصول کی گئی تھی ہڈی تک پہنچاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي الطَّبِيَّةِ أَنَّ الْعَزْمَ لَمَّا عَجَزَ عَنْ قَبُولِ الْغِذَاءِ مِنَ اللَّحْمِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّبَاعُدِ جَعَلَ الْبَارِي تَعَالَى بَيْنَهُمَا بِحِكْمَتِهِ الْغَضْرُوفَ الْمَنَاسِبَ لَهُمَا لِيَأْخُذَ مِنْ هَذَا وَيُعْطِي ذَلِكَ۔ کہتے ہیں رب ذوالجلال نے ہڈی اور گوشت کا تعلق بحال رکھنے کے لیے درمیان میں ایک تیسری ہڈی کو پیدا فرمایا جو انتہائی نرم اور انتہائی سخت ہے۔ نرم کے ساتھ ملا ہے، سخت کے ساتھ ملا ہے، اور نرم سے نرم حصہ خوراک وصول کرتا ہے، اپنے سخت حصے کو پہنچاتا ہے، وہاں سے یہ خوراک ہڈی تک پہنچتی ہے بلا تمثیل۔ میرے رب کو خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی، خلافت کی ضرورت تھی بندوں کے لیے، خلیفہ بنانے کی ضرورت تھی بندوں کے لیے، بندوں کو خلیفہ کی ضرورت، خلافت کی ضرورت تھی۔ کہتے ہیں مراد اس سے حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہر نبی جو ہے وہ رب کا خلیفہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کے خلیفہ، حضرت نوح علیہ السلام رب کے خلیفہ، حضرت یعقوب علیہ السلام رب کے خلیفہ، حضرت یوسف علیہ السلام
رب کے خلیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب کے خلیفہ پیارے موسیٰ، رب کے خلیفہ پیارے عیسیٰ، رب کے خلیفہ سارے نبی، میرے رب کے خلیفہ سارے اپنے اندر دوہری خصوصیت رکھتے ہیں، خالق والی بھی کچھ صفتیں رکھتے ہیں، مخلوق والی بھی صفتیں رکھتے ہیں، ادھر بھی رابطہ رکھتے ہیں، ادھر بھی رابطہ رکھتے ہیں، لیکن توجہ، سب کی خلافت ایک طرف، سب کی نورانیت ایک طرف، سب کی بشریت ایک طرف، سب کی خلافت ایک طرف، پیارے محمد عربی کی خلافت ایک طرف، پیارے آقا کی نورانیت ایک طرف، پیارے آقا کی بشریت ایک طرف، سب کی خلافت ایک طرف، اور محمد عربی کی خلافت اس لیے ایک طرف کہ سب کو خلافت محمد عربی کے صدقے ملی ہے۔ سارے خلیفہ ہیں رب کے، ہمارا یقین ہے اس بات پر، لیکن خلیفہ اعظم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کی خلافت عظمیٰ ہے، سب کو خلیفہ بنایا، لیکن سرکار کو جو خلافت ملی ہے سب کو اس کے صدقے ملی ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا تبسم نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، آقا کونین کے صدقے کائنات سجی ہے، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، میرے نبی کے صدقے کائنات سجی، کائنات کے اندر رونقیں، سارے خلیفہ ہیں، لیکن محمد عربی کی خلافت سب سے اعلیٰ ہے، محمد عربی کی نورانیت سب سے اعلیٰ ہے، محمد عربی کی بشریت سب سے اعلیٰ ہے۔ اب آپ مقدمہ سن چکے، مسئلہ سمجھ چکے، دعویٰ سن چکے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر دوہری خوبیاں رکھے، نورانیت بھی رکھے، بشریت بھی رکھے۔ آقا کی بشریت پہ کسی کو انکار نہیں ہے، سرکار کی بشریت اتفاقی عقیدہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا نبی بے مثل بشر ہے، سنیوں کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں آقا کی بشریت کا انکار کیا جائے، بلکہ ہم تو بانگے دہل اپنے آقا کو بے مثل بشر مانتے ہیں، جھگڑا ہے نورانیت پہ، اس لیے بشر کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، میں نورانیت کی دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ خلیفہ وہ ہے جو بشر بھی ہو، جو نور بھی ہو۔ آؤ رب سے پوچھے، مولا تو نے جو خلیفہ بنایا اور خلافت عظمیٰ کا تاج جو ہمارے نبی کے سر پہ رکھا، اور اس تاج کو سجا کر سب سے آخر میں کائنات میں بھیجا، کیا ہمارے نبی کو نور بھی پیدا فرمایا تھا کہ نہیں پیدا فرمایا تھا؟ اس کے اندر نورانیت بھی رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ رب کا قرآن بولتا ہے، میرا رب کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کیا پوچھتا ہے، قرآن پڑھ کر دیکھ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ لفظ نور کو اللہ کی ذات کے لیے بولا جا رہا ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ آگے فرمایا مثل نورہ
اس کے نور کی مثال. اب لفظ نور کو اللہ کی طرف مضاف کیا جا رہا ہے. اللہ کے نور کو بطور مثال فرمایا مثال و نور ہی، اس کے نور کی مثال. جبکہ قرآن میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میں وہ ہستی ہوں جس کی مثال دی نہیں جا سکتی. پہلے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. لفظ نور کو اللہ کی ذات کے لیے بولا گیا. مثال و نور ہی، لفظ نور کو اللہ کی طرف مضاف کیا گیا. اور وہ اضافت کا حقیقی قانون کیا ہے؟ جب دو چیزوں کو بطور مضاف اور مضاف الیہ پیش کیا جاتا ہے، وہ دو چیزیں آپس میں جدا جدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں علی کی کتاب، علی کا قلم، علی کی کرسی، تو پتہ چلا علی اور ہے، کرسی اور ہے، علی اور ہے، کتاب علی اور ہے، قلم. ادھر آپ نے فرمایا مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثال. اور اپنے لیے فرماتا لیسا کمثلہ شیء، میرے نور کی مثال نہیں دی جا سکتی. ادھر فرمایا مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثال. پتہ چلا نور اور ہے اور رب اور ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے. جناب پتہ چلا نور اور ہے، رب اور ہے، کیونکہ رب کے نور کی مثال نہیں دی جا سکتی. یہ وہ نور ہے جس کی مثال دی جا سکتی ہے. اب جس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ نور کیسا؟ توجہ فرمایا مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثال کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال یہ ہے جیسے کوئی محراب ہو، جیسے کوئی طاق ہو، جیسے کوئی آلہ ہو، اور اس طاق کے اندر، اس آلے کے اندر، اس محراب کے اندر چراغ ہو. اور خالی چراغ نہیں بلکہ اس چراغ کو ہواؤں کے ستم سے بچانے کے لیے اور اس کی روشنی کو دور دور تک پہنچانے کے لیے فرمایا اس کا عالم کیسا ہے. اس کو میں نے ایسے نہیں چھوڑا، فرمایا چراغ ایسا ہے المصباح فی زجاجہ، اس چراغ کے اوپر رب فرماتا ہے میں نے شیشہ بھی چڑھا رکھا ہے، اس کے اوپر فانوس چڑھا ہوا ہے. اور فانوس اور شیشہ ایسا نہیں جو مدم پڑ جائے، جو مرجھا جائے، جو اندھیرا دے، جس کی لائٹ مدم پڑ جائے. فرمایا نانا، بڑا قیمتی شیشہ اس کے اوپر چڑھایا ہوا ہے جو روشنیوں کو دور دور پھینکتا ہے. مولا بتا تو صحیح وہ نور اور جس کے اوپر تو نے شیشہ چڑھایا اس شیشے کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الزجاجۃ کأنہا کوکب، شیشہ ایسا ہے جیسے ستارہ ہوتا ہے، اور ستارہ وہ نہیں جو مرجھا جائے. فرمایا دری، موتیوں کی طرح چمکنے والا ستارہ، موتیوں کی طرح روشنی دینے والا ستارہ. اور پھر سمجھدار لوگ تشریف فرما ہو، چراغ کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے. تیل جتنا اچھا ہوگا اتنی روشنی بھی اچھی ہوگی، اتنی روشنی بھی اعلیٰ ہوگی. اللہ فرماتا ہے جس چراغ کی میں بات کرتا ہوں، جس کو میں نے محراب کے اندر رکھا ہے، جس کے اوپر میں نے شیشہ چڑھایا ہے، فرمایا اس کا تیل مٹی کا نہیں بلکہ یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، فرمایا اس کا جو تیل ہے وہ مٹی کا تیل نہیں، شجرہ مبارکہ زیتونہ کا تیل ہے. شجرہ مبارکہ زیتونہ کا تیل ہے. اور پھر مولا اس کا بیج کہاں سے لیا؟ جس کو فرماتا ہے شجرہ مبارکہ مبارک درخت سے لیا گیا ہے. آقا مولا یہ تو بتا اس کا بیج کہاں سے آیا؟ فرمایا اتنا عمدہ بیج ہے لا شرقیہ ولا غربیہ. توجہ کوئی قصہ کہانی نہیں
بلکہ کتاب وہ ہے جو رب بھیجنے والا ہے، طائر سدرہ لے کے آنے والا ہے، اور قلب محمد اپنے سینے پہ برداشت کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا سادہ ترجمہ، عام فہم مفہوم، کوئی ترجمہ اٹھا کر پڑھو، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی کے ترجمے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو بھی کوئی ترجمہ دیتا ہے وہی پڑھ کر دیکھ لو، کیونکہ آج زمانہ کہتا نہیں ترجمہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا غلط ہے تو تم کر کے دکھا دو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، جس بیج کی مولا فرماتا ہے میں بات کرتا ہوں، جس تیل کی بات کرتا ہوں، اس کا بیج رب کہتا ہے نہ شرق سے لیا گیا ہے نہ غرب سے لیا گیا ہے، کیونکہ ایک طرف انتہا کی سردی ہے، دوسری طرف انتہا کی گرمی ہے۔ اگر گرم سائڈ سے ہوتا تو بیج گرمی سے متاثر ہوتا، اور اگر سرد سائڈ کا ہوتا تو بیج سردی سے مرجاتا۔ اللہ فرماتا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ جس کے بیج کو میں، جس کے تیل کی میں بات کرتا ہوں، اس کا بیج جو ہے وہ اتنا عمدہ ہے، فرمایا میں نے شرق سے بھی نہیں لیا، میں نے غرب سے بھی نہیں لیا، بلکہ شرق اور غرب کے درمیان سے لیا ہے۔ اس کے اندر گرمی بھی ہے، اس کے اندر سردی بھی ہے، یہ سردی بھی رکھتا ہے، گرمی بھی رکھتا ہے، شجرہ مبارکہ ہے، زیتون کا تیل ہے۔ فرمایا پھر عام چراغ جو ہوتے ہیں، عام لالٹینیں جو ہوتی ہیں، عام موم بتیاں جو ہوتی ہیں، عام چولہے جو ہوتے ہیں، ان کو جلانے کے لیے دیا سلائی کی ضرورت ہوتی ہے، ماچس کی ضرورت ہوتی ہے، لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگ جب تک لگائی نہ جائے آگ لگتی نہیں ہے، چولہا جلتا نہیں ہے، موم بتی جلتی نہیں ہے، لالٹین جلتی نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے یہ اور لالٹینیں ہیں جن کی تم مثال آنکھوں کے سامنے رکھتے ہو، یہ اور موم بتیاں ہیں جن کی مثال تم سمجھتے ہو، یہ اور چولہے ہیں جو بغیر ماچس کے نہیں جلتے، جو بغیر آگ کے نہیں جلتے۔ فرمایا جس چراغ کی میں بات کرتا ہوں، جس کو میں نے محراب میں رکھا ہے، جس کے اوپر شیشہ چڑھایا ہے، جس کا تیل شجرہ مبارکہ کا ہے، جس کا تیل زیتونہ کا ہے، جس کا بیج مشرق وسطیٰ سے لیا ہے، فرمایا اس چراغ کی شان یہ ہے یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ فرمایا اگر ماچس نہ بھی ہو، اگر دیا سلائی نہ بھی ہو، اگر آگ نہ بھی لگائی جائے، تو اس چراغ کی شان یہ ہے یہ خود بخود ہی جل اٹھتا ہے اور روشنیاں کر دیتا ہے۔ اس چراغ کے لیے، اس کو جلانے کے لیے دیا سلائی کی ضرورت نہیں، بلکہ جو بھی اس چراغ کی برابر فرماتا ہے میں بات کرتا ہوں، کسی آگ کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود ہی جل جائے گا۔ مولا یہ چراغ کیسا ہے؟ فرمایا نور علی نور، یہ چراغ تو نور پر نور ہے، نور پر نور ہے۔ اب آئیے، رب تو ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال دی نہیں جا سکتی۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمال، رب جو ہے وہ واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے، اس کی مثالیں نہیں دی جا سکتی، اللہ کی مثالیں نہیں۔ یہ کون سا نور ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے اور مثال سے سمجھایا جا رہا ہے؟ آؤ میں مفسروں کے دروازے پہ لے کے چلوں، اور کسی عام مفسر کے دروازے پہ نہیں۔ مفسر وہ جس نے قرآن آقا کی زبان سے سنا ہے اور قرآن کا مفہوم دربار نبوت میں بیٹھ کر سیکھا ہے، وہ حبر الامہ، وہ مفسر قرآن، وہ میرے نبی کا بھائی جس نے پیدائش کے وقت گھٹی بھی ید اللہ کے مبارک ہاتھوں سے لی تھی، وہ میرے نبی کے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس اس بات کا مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ کس نور کی مثال دی جا رہی ہے، کس کو نور کہا جا رہا ہے، کس کی مثالیں سمجھائی جا رہی ہے، کس کو چراغ، کس کو محراب، کس کو شیشہ، کس کو زیتون، کس کو آگ، یہ کس کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں؟ رب کی تو مثال نہیں بیان ہو سکتی۔ فرمایا مثال و نور ہی میں جو مثال نور کی
بیان ہو رہی ہے وہ ہے مثل نور محمد. یہ تو محمد عربی کے نور کی مثالیں سمجھائی جا رہی ہے اور آقا کے نور کی مثال دی جا رہی ہے. آؤ میں تاجدار بریلی کے دروازے پہ لے کے چلوں اور تاجدار بریلی سے پوچھیں کس چیز کو محراب کہا گیا, کس چیز کو چراغ کہا گیا, کس چیز کو شیشہ کہا گیا, کس چیز کو تیل کہا گیا, کس چیز کو آگ کہا گیا. تو میرے امام نے ایک ہی شعر میں سارا مسئلہ سمجھا دیا. رب کعبہ کی قسم یہ وہ مولوی نہیں جو دنیا کی دولت کو دیکھ کر اپنے منہ میں پانی لائے اور زمانے کے فرما برواؤں کو دیکھ کر اپنے دین کا سودا کرے. نانا رب کعبہ کی قسم زمانے کے بڑے بڑے فرما رواؤں کو جوتی کی نوک پہ سمجھنے والا اور زمانے کی دولتوں کو جوتی کی نوک سے ٹھکرانے والا, گنبد خضرا پہ آنکھیں سجانے والا اور بریلی کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر ترانہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لکھنے والا, اور جب یہ ترانہ پوری کائنات میں گونجے اور میرے امام سے پوچھا جائے بتا یہ ترانہ تو نے کہاں سے لیا جس کو اتنی مقبولیت ملی, تو میرا امام فرمائے اگر اپنی طرف سے لکھتا تو ہو سکتا ہے مقبولیت نہ ملتی, میں نے گنبد خضرا سے پوچھ کر لکھا ہے. یہ سرکار نے اجازت دی ہے. اب جس کی اجازت سرکار فرمائے وہ چھپ کیسے سکتا ہے؟ وہ تو کائنات میں پھیلے گا, کائنات میں نکلے گا. بڑی توجہ طلب بات ہے. میرے امام نے ایک ہی شعر میں سارا مسئلہ سمجھا دیا. فرمایا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت لینے آیا سورہ نور کا. محبوب یہ جو قرآن میں سورہ نور آئی ہے یہ کسی اور کو بیان نہیں کرتی, کسی اور کی شان بیان نہیں کرتی, بلکہ کہتے شمع دل, میرے نبی کے دل کو چراغ کہا گیا. مشکات تن, میرے نبی کے قد مبارک کو محراب کہا گیا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, اور میرے نبی کے سینے کو شیشہ کہا گیا. اور فرمایا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا سورہ نور کا. بابو یہ جو قرآن میں سورہ نور آئی ہے کسی اور کو بیان نہیں کرتی, یہ تو آپ کے مکھڑوں کو بیان کرتی ہے, آپ کے جلووں کو بیان کرتی ہے, آپ کے والضحیٰ کا چہرہ بیان کرتی ہے, واللیل کی زلف بیان کرتی ہے, مازاق کا کاجل بیان کرتی ہے, علم نشرح کا سینہ بیان کرتی ہے, وما ینطقون الہوا کی پیاری زبان بیان کرتی ہے. محبوب یہ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کا نقشہ سناتی ہے. کیوں؟ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. میرا نبی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک رب کی شان ہے, اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, ہمارے نبی مرشدی, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. میرے امام نے فرمایا چراغ میرے نبی کا دل مبارک ہے, محراب میرے نبی کا قد مبارک ہے, اور شیشہ میرے نبی کا سینہ مبارک ہے. اب آئیے, آپ لوگ جانتے ہیں جتنا چراغ اونچا رکھا جاتا ہے روشنی بھی اتنی ہی دور جاتی ہے, جتنا چراغ اونچا ہو اتنی روشنی دور جاتی ہے. اب آئیے میرے نبی کے
قد کو محراب کہا گیا، اور اس قد کی بلندی کو سمجھیے کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، آخری حد قائم نہیں کر سکتا۔ صحابہ تو کہتے ہیں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو میرے نبی کے، کتنا ہی قداور کیوں نہ ہو میرے نبی کے پاس کھڑا ہوتا ہے قد چھوٹا ہی نظر آتا ہے، آقا کا قد بڑا نظر آتا ہے، لیکن یہ حد نہیں ہے۔ میرے سرکار کا قد تو اس سے بھی بلند ہے۔ آقا کونین تو خود اپنے قد کی تصویر پیش کرتے ہیں، خود اپنے قد کا نقشہ اپنی زبان سے سناتے ہیں۔ میں کسی عام زبان سے اور عام کتاب سے نہ سنانے لگا، بلکہ میں تو زبان صحابی رسول کی پیش کرنے لگا، فرمان نبی اکرم کا سنانے لگا، اور کسی عام کتاب سے نہیں، امہات الکتب فی الحدیث سے پڑھنے لگا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب جن کتابوں کو دیا گیا ہے ان سے پڑھنے لگا۔ یہ حدیث امام بخاری کی صحیح میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث امام مسلم کی صحیح میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، اور امام بخاری نے اس کو ایک مقام پر نہیں بلکہ صحیح بخاری میں 3 مقام پر لایا ہے۔ پہلے نمبر پر جو حدیث ہے وہ نمبر ہے 748، دوسرے نمبر پر جو حدیث ہے وہ نمبر ہے 1052، اور تیسرے نمبر پر یہی حدیث جو ہے وہ ہے 5092۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات سے حدیث موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصلى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تقاقعت فقال علیہ الصلاة والسلام انی اریت الجنہ فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا۔ میرے نبی کے شاگرد، میری سرکار کے دربار میں پڑھنے والے، مدرسہ رسول سے فارغ ہونے والے وہ صحابہ جن کے متعلق رب کا قرآن کہتا ہے اے رسول تیرے شاگردوں کا امتحان میں نے خود لیا ہے، اور میں نے خود مارکنگ کی ہے، میں نے خود نمبر لگائے ہیں۔ تیرے پڑھانے کا نتیجہ کیا ہے؟ آج تو استاد پڑھاتا ہے 100 بندے کو، اس میں سے 10 پاس ہوتے ہیں، 90 فیل ہو جاتے ہیں، یا بڑا قابل استاد ہو تو 90 پاس ہو جاتے ہیں، 10 پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کا معیار کیا ہے؟ پہلی پوزیشن میں آنے والا ایک ہے، دوسری پوزیشن میں آنے والا ایک ہے، تیسری پوزیشن میں آنے والا ایک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری کلاس پہلی پوزیشن میں پاس ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی پڑھانے کا انداز کیسا ہے اور سرکار کی استادی کا عالم کیسا ہے، ایک ایک کام انوکھا اور زمانے سے جدا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کو پڑھایا اور مدرسہ رسول سے فارغ ہونے والوں کا ٹیسٹ بھی رب نے لیا۔ آج زمانے کے ٹیسٹوں میں بوٹی بھی چلتی ہے، مال بھی چلتا ہے، نقل بھی چلتی ہے، لیکن رب وہ ہے جس سے کچھ چھپ نہیں سکتا، جس سے کوئی رہ نہیں سکتا۔ لیکن قرآن میں رب فرماتا ہے محبوب تیرے مدرسے سے فارغ ہونے والوں کا اور تیرے شاگردوں کا اور تیرے مریدوں کا میں نے امتحان خود لیا ہے۔ سارے کے سارے پاس ہی نہیں بلکہ پہلی پوزیشن میں انعام لے چکے ہیں۔ اب توجہ، پیپر بنائے رب، ٹیسٹ لے رب، مارکنگ کرے رب، پھر فرمائے محبوب تمہیں مبارک ہو
تیرے سارے کے سارے پہلی پوزیشن میں پاس ہو چکے ہیں۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس ان میں سے ایک، وہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، آقا نے نماز کسوف پڑھائی اور دوران نماز ہم نے عجیب منظر دیکھا، سلام سے فارغ ہوئے تو ہم نے سرکار سے سوال کیا، آقا ہم نے نماز میں دیکھا آپ نے اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا، قدم آگے بڑھایا، آقا کسی چیز کو توڑنا چاہا لیکن پھر آپ نے ہوا میں اپنے ہاتھ کو روکا، قدم پیچھے ہٹا لیا، آقا معاملہ کیا تھا؟ ہم اس کو سمجھ نہیں سکے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ کھڑا تو زمین پہ تمہارے اندر ہوں لیکن میرے قد کا عالم یہ ہے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں جنت میں پہنچا دیتا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے زمین سے لے کے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت، دوسرا پھر 500 سال کی مسافت، تیسرا آسمان پھر 500 سال کی مسافت، چوتھا پھر 500 سال کی مسافت، چھٹا پھر پانچواں پھر 500 سال کی مسافت، چھٹا پھر 500 سال کی مسافت، ساتواں پھر 500 سال کی مسافت، آگے سدرۃ المنتہا، آگے عرش، ساتھ جنت۔ میرے نبی کے قد کا عالم کیا ہے؟ اگر مدینے کی مسجد میں صحابہ کے مجمع میں اگر آقا کھڑے ہو جائیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں تو فرمائے انی اریت الجنہ، میں نے جنت کو زمین پہ دیکھا اور دیکھا ہی نہیں اس کے خوشے تک اپنا ہاتھ پہنچایا، اگر میں توڑ لیتا رہتی دنیا تک سارا جہان وہ پھل کھاتا، وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنے بڑے قد کے اندر جب چراغ چمکا ہوگا روشنی کہاں پہنچی ہوگی؟ اور قرآن چراغ کیسا؟ وہ تو تعریفیں کی نا رب نے اس چراغ کی۔ ہاں غلاموں سے بھی پوچھ ہمارے نبی کا دل مبارک کیسا تھا، جس کے جو محراب کے نبی کے قد کے اندر جو دل تھا اس کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی شارح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے جلد 15 کے اندر لکھتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ امام ابن حجر اسقلانی شرح لکھنے لگے میرے نبی کی حدیثوں کی، تو چلتے چلتے جب دل کی بات آئی تو امام ابن حجر بھی لکھنے پہ مجبور ہوا کہ میرے نبی کا دل کیسا ہے۔ فرمایا قلب سدید فیہ عینان تبصران وعذنان تسمعان، کہتے ہیں ہمارے نبی کا دل عام لوگوں کے دلوں جیسا نہیں بلکہ دل مبارک کے اندر 2 آنکھیں ہیں جو ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں اور 2 کان ہیں جو ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ 2 آنکھیں ہیں ہر وقت دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں ہر وقت سنتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں دیکھنے کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے۔ اگر بندہ سو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، اگر بندہ سو جائے تو سن نہیں سکتا۔ رب کعبہ کی قسم یہ قیدیں بھی تیرے اور میرے لیے ہیں، یہ حدیں بھی تیرے اور میرے لیے ہیں۔ میرا نبی ان حدوں سے بھی پاک ہے اور ان حدوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کیسے؟ میرے نبی کے دل کی آنکھیں ہر وقت دیکھتی ہیں۔ آقا مکے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، ایک جگہ پہ کلولہ فرماتے ہیں، صحابی پہرے پہ ہے، آقا کا پہرا دے رہا ہے، صحابی دیکھتا ہے ایک درخت خود بخود چل کے آیا ہے، سرکار کو سلام کیا ہے، واپس پلٹ گیا۔ صحابی معاملہ نہ سمجھ سکا، سرکار بیدار ہوئے، آقا سے مسئلہ پوچھا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی میں تو سویا ہوا تھا، مجھے کیا پتا کون چل کے آیا، کس نے مجھے سلام کیا، کس نے میرے اوپر درود پڑھا، میں تو سویا ہوا تھا۔
جاگ تو رہا تھا، بتا کون آیا، کیا کہتا تھا؟ نہ میرے نبی نے فرمایا صحابی یہ کوئی عام درخت نہیں بلکہ وہ درخت ہے جو برسوں سے تیرے آقا کے چہرے کی تلاوت کو ترستا تھا، برسوں سے تیرے نبی کے جلوے دیکھنا چاہتا تھا، رب سے دعائیں کرتا تھا، آج موقع کو غنیمت سمجھا، رب سے دعا کی، مولا برسوں سے دعائیں مانگتا ہوں، آج تو دعا کو پورا فرما۔ میرے رب نے اس کو اجازت دی، اذن لے کر آیا اور سرکار فرماتے ہیں میرے اوپر درود و سلام پڑا اور واپس چلا گیا۔ محدثوں نے تو لکھا اپنا وہ جو درخت چل کے آ رہا تھا بارگاہ نبوی میں ڈانس کرتا ہوا آ رہا تھا، اپنی شاخوں کو ہلاتا ہوا آ رہا تھا، اپنے مقدر جگہ کر چلتا ہوا آ رہا تھا، سرکار کی آنے مبارک زیارت پر ناز کرتا ہوا آ رہا تھا، رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ سرکار یہ بتائے آپ تو سوئے ہوئے تھے، درخت چل کے آیا، آپ نے دیکھا بھی، آپ نے اس کا سلام سنا بھی، دیکھنے کے لیے جاگنے کی ضرورت، سننے کے لیے جاگنے کی ضرورت، آپ تو سوئے ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے حدیث لکھی، میرے آقا نے فرمایا تنام عینیا ولا ینام قلبی، صحابہ وہ اور ہوتے ہیں جو سو کر سو جاتے ہیں، محمد عربی تو یہ شان لے کر آیا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت شان مصطفیٰ۔ آؤ زمانہ کہتے ہیں سنی شیروں پہ ٹرکاتے ہیں، ہم کہتے ہیں درجنوں کے حساب سے حدیثیں بھی سن، سندیں بھی سن، قرآن کا مفہوم بھی سن، قرآن بھی سن۔ تو توجہ، آقا فرماتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں دیکھنے کے لیے جہت کی ضرورت ہے، سمت کی ضرورت ہے، جدھر بندہ دیکھے ادھر بندے کی آنکھیں ہوں پھر دیکھتا ہے۔ میں اسٹیج پہ تقریر کر رہا ہوں، آپ کی آنکھیں میری طرف ہیں اس لیے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ دیکھنا تو مجھے چاہیں اور منہ اس سائیڈ پہ کر دیں یا اس سائیڈ پہ کر دیں یا پیچھے کو کر دیں اور آپ کہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ مذاق کرے گا آپ کی عقل کو، زمانہ پاگل کہے گا آپ کو، لیکن باری آئے محبوب کی تو جہت کی بھی ضرورت نہیں، سمت کی بھی ضرورت نہیں، توجہ کی بھی ضرورت نہیں۔ میرا نبی آگے دیکھے اتنا پیچھے بھی دیکھے۔ میں نہیں کہتا، بخاری کہتی ہے، امام بخاری اپنی صحیح بخاری کی جلد پہلی صفحہ 59 پہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی مرویات سے لکھی۔ ایک گاؤں میں نے حدیث پڑھی، یہی اس مسجد کا مخالف گروپ کا مخالف کیمپ کا مجھے مولوی ملا، مجھے کہتا مجھے یہ حدیث نہیں ملی۔ میں کہا بغض دل میں ہو شان والی حدیثیں کہاں ملتی ہے، یہ تو غلام ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جلد پہلی صفحہ 59، راوی حضرت ابو ہریرہ، میرے نبی نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، میرے نبی کے مریدوں نے پیچھے نماز پڑھی، سرکار کے غلاموں نے نماز پڑھی، کسی بندے نے نماز میں غلطی کی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں غلطی کرنے والا پہلی صف میں نہیں آخری صف میں تھا۔ میرے نبی نماز سے فارغ ہوا، اپنے اس غلام کو بلایا اور بلا کر فرمایا کیا تم سمجھتے ہو محمد عربی جب آگے دیکھتا ہے پھر آگے ہی دیکھتا ہے؟ فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لأراکم من وراء ظہری۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان لے کے آیا ہے جتنا آگے دیکھتا ہے اتنا پیچھے بھی دیکھتا ہے، جتنا آگے دیکھے اتنا پیچھے بھی دیکھے۔ اور لفظ بولے واللہ، جو نبی کی قسم پہ اعتبار نہ کرے، فرمایا واللہ مجھے رب کی قسم
انی لأراکم من وراء ظہری، میں وہ نبی ہوں جو تمہیں اوپر سے بھی جانتا ہوں اندر سے بھی جانتا ہوں، تمہارے ایمان کے درجے کو بھی جانتا ہوں۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز نے اسی لیے تو لکھا ہے، باشد رسول شما بر شما گوا، زیر آنکھ کے او مطلع است بنور نبوت، ہر کے متدین بدین خود کہ در کدام درجہ در دین من رسیدہ، و حجابے کہ بدا است ترقی محجوب ماندہ است، کدام است پس اومی شناسد گناہان شمارا، و در جاتے ایمان شمارا، و اخلاق کے نیک و بدے شمارا، و اخلاص و نفاق کے شمارا، حاضرانہ زمانہ خود مثل صحابہ، و غائبانہ زمانہ خود مثل اویس۔ کہتے ہیں ہمارے نبی کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، ہمارا نبی اپنے ایک ایک غلام کو جانتا ہے اور قیامت تک کے غلاموں کو جانتا ہے، اور جبریل کا بھی محتاج نہیں ہے بلکہ نور نبوت سے جانتا ہے۔ اور کتنا جانتا ہے؟ فرمایا چہرے تو چہرے رہے، ان کے اندر کی حالت کو بھی جانتا ہے، ایمان کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، اخلاق کو بھی جانتا ہے، نفاق کو بھی جانتا ہے، نیکی کو بھی جانتا ہے، بدی کو بھی جانتا ہے۔ اور کیسے؟ کہتے ہیں قیامت تک کے غلاموں کو ایسے جانتے ہیں جیسے زمانہ حاضرانہ میں اپنی ظاہری زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو جانتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق کے ایمان کو جانتے تھے، جیسے حضرت عثمان کے ایمان کو جانتے تھے، جیسے مولا کائنات کے ایمان کو جانتے ہیں، جیسے سعید و سعد کے ایمان کو جانتے ہیں، جیسے حضرت عبد الرحمن عوف کے ایمان کو جانتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ 1,24,000 جو سرکار کی موجودگی میں تھے ان کو جانتے ہیں، اور غیبانہ ایسے جانتے ہیں قیامت تک جیسے اویس کرنی میرے نبی کی زیارت نہ کر سکا، تڑپتا کرن میں تھا میرا نبی مدینے میں جانتا تھا۔ فرمایا جیسے کرنی کو کرن میں تڑپتے ہوئے جانتے تھے، قیامت تک کے مسلمانوں کو اسی طرح ہی جانتے ہیں۔ قیامت تک کے جانے آج کی محفل کو نہ جانے، خود فرمائے جاتے وقت مرتبہ، دنیا سے کوچ کرتے مرتبہ خود فرمائے، فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، سند سونے کی چڑیا، اپنی زندگی تک اس کا ذمہ دار مجھے کوئی سند ثابت کرنے کے لیے بلائے، سر کے بل چل کر آنے کو تیار، آقا کی شان کے ڈنکے بجانے کو تیار۔ آقا فرمائے حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم توردو علی اعمالکم فإن رأیت خیرا حمدت اللہ وإن رأیت شرا استغفرت اللہ لکم۔ میرا نبی فرمائے صحابہ تمہارے اندر رہوں تب بھی خیر ہوں، اور تم سے جا کر قبر کی زندگی اختیار کروں تب بھی خیر ہوں۔ کیوں؟ میرے نبی فرماتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرک۔ آقا فرماتے رب نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کا جسم کھانا، نبی زندہ ہے اور رب سے رزق بھی کھاتا ہے۔ فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر، میری وفات دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق اٹھے، میرے نبی کی مراد، ہر کسی کو عزت ملتی ہے اسلام سے، ابو بکر کی عزت اسلام سے ہے، حضرت عثمان کی عزت اسلام سے ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کی عزت اسلام سے ہے، صحابہ کی عزت اسلام سے ہے، تابعیوں کی عزت اسلام سے ہے، تبع تابعیوں کی عزت اسلام سے ہے، محدثوں کی عزت اسلام سے ہے، مفسروں کی عزت اسلام سے ہے، مفکروں کی عزت اسلام سے ہے، داتا علی اجویری کی عزت اسلام سے ہے، غوث پاک کی عزت اسلام سے ہے، معین الدین چشتی اجمیری کی عزت اسلام سے ہے، پیر سیال کی عزت اسلام سے ہے،
पूरी कायनात की इज्जत इस्लाम से है। आका कोई ऐसा भी बतला जाइए जिसकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिले। फरमाया मुझे क्या पूछता है, मेरी दुआ को पढ़कर देख। आका खुद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बि उमर इब्न अल-खत्ताब, अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उमर को कलमा पढ़ा कर। वो प्यारे उमर खड़े होते हैं, हजरत उमर खड़े होते हैं। अब उमर के तज़किरे शुरू हो गए। रब्बे काबा की कसम, एक वक्त ऐसा भी था प्यारे आका मस्जिद नबवी में जलवागर थे। जबरील मेरे नबी की बारगाह अंदर हाजिर था। कभी आका बोलते थे, जबरील सुनता था, कभी जबरील बोलता था, आका सुनते थे। और इतने में मस्जिद नबवी का दरवाजा खुला, मेरे नबी का गुलाम एक हाजिर हुआ। जबरील देखकर मुस्कराया, आका से अर्ज की, आका देखिए खत्ताब का बेटा उमर भी आया। मेरे नबी ने फरमाया तू भी जानता मेरे उमर को? आका जमीन पर उमर को थोड़े जानते हैं, आसमान पर ज्यादा जाना जाता है। जमीन पर उमर का तारुफ कम, आसमान पे उमर का तारुफ ज्यादा। जमीन पे उमर की शान कम, आसमान पे शान ज्यादा। आका फरमाते हैं इतनी शान है मेरे उमर की तो कोई हदीस ही सुना, कोई बात सुना, कोई फजीलत सुना मेरे उमर की। हजरत जबरील हाथ बांधते हैं, आका मुझे उम्र नू दी जाए। कुरान कहता है 950 साल, अल्लाह हजरत कहते हैं तबलीग का जमाना उम्र 1350 साल। बदरुद्दीन आयनी शारे बुखारी कहते हैं, उम्दतुल कारी वाले कहते हैं उम्र 1600 बरस। मैं कहता हूँ हजरत नूह की उम्र 1600 बरस हो या 1350 बरस हो या 950 बरस हो, हजरत जबरील कहते हैं आका मेरी उम्र सारी उम्र नूह मुझे मिले और फिर कागज कलम देकर मुझे बिठा दिया जाए और कहा जाए उम्र की शान लिख, और मैं उम्र की शान लिखने बैठ जाऊं। मेरी उम्र खत्म हो सकती है, उम्र की शान खत्म नहीं हो सकती। मेरी उम्र खत्म हो सकती है, उम्र की शान। सैयद अब्दुल गफ्फार शाह साहिब। जनाब फखरुस सादात हजरतुल अल्लाम मौलाना अब्दुल गफ्फार शाह साहब तशरीफ लेकर आए। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आका से हजरत जबरील अर्ज करते हैं आका मुझे उम्र नू दी जाए और फिर कहा जाए कि उम्र की शान लिख, मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, उम्र की शान खत्म नहीं होगी। वो हजरत उमर खड़े होते हैं, आका से अर्ज करते हैं आका आपकी जिंदगी हमें खैर नजर आती है, आपके जलवे देखते हैं, मोजज़ात का ज़हूर होता है, पानी से चश्मे, उंगलों से पानी के चश्मे जारी होते हैं, अंगुष्ठे मुबारक से चांद का कलेजा शक होता है, अशारे से सूरज पलटता है, एक प्याले से 70 लबरेज होते हैं, एक प्याले से 300 बंदा खाना खाता है, प्याला फिर भी लबरेज रहता है। गिटकों के ऊपर और रद्दी खाने के ऊपर अगर आप दम कर दे वो खाना खत्म नहीं होता। आका आपके कमाल हमें नजर आते हैं, लेकिन जब आप दुनिया से चले जाएं और कब्र की जिंदगी में पहुंच जाएं, आका हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी जिंदगी हमारे लिए खैर है। फरमाया उमर ना घबरा, मैं वो नबी हूं जिसको मेरी उम्मत की डायरी जो है वो सुबह भी पेश की जाएगी, शाम को भी पेश की जाएगी। मैं जब अपने उम्मतियों की डायरी देखूंगा, अगर उसमें खैर पाया रब का शुक्र अदा करूंगा, और अगर मैंने उसमें कोई कमी, कोई कजी और कोई गुनाह पाया तुम्हारी खातिर रब से इस्तगफार करूंगा। वो नबी, वो आका जिसकी शान का क्या आलम,
وہ دل مبارک جب میرے نبی کے محراب کے اندر اور نبی کے قد کے اندر وہ دل چمکا ہوگا، روشنی کہاں پہنچی ہوگی؟ اب توجہ، اتنا بڑا قد زمین پہ کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ پہنچائے، اس کے اندر جب چراغ رکھا گیا پھر اس کی روشنی کہاں گئی؟ اور پھر رہ گیا شیشہ، جس کو رب میرے امام نے فرمایا وہ نبی کا سینہ ہے، اور سینے کا فیض کتنا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پہ، رب سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولا میں تیرا کلیم تجھ سے دعا کرتا ہوں، میرا سینہ کھول دے، میرے سینے کو روشنی عطا کر دے، میرے سینے کی روشنی فرعون کے محلوں میں بھی پہنچے، کائنات کے ذرے ذرے میں بھی پہنچے۔ باری آ گئی تیرے نبی کی، باری آ گئی میرے نبی کی، باری آ گئی میلاد والے نبی کی۔ دعا نہیں مانگنا پڑی بلکہ رب خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ محبوب وہ موسیٰ تھا جو کوہ طور پر آ کر سینے کی کشادگی چاہتا تھا، تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ کیا ہم نے تیرا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ وہ سینہ جس کی کشادگیوں کے ترانے رب پڑے اور جس کے چراغ کے عالم کا آپ زمانہ سارا نہ سمجھ سکے، فرشتے بھی نہ سمجھے، رب جانے، رب کا رسول جانے، جس کا قد زمین پہ کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ پہنچائے، اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جھلک سن جا، میرا نبی چمکا مکے کی گلیوں میں، میرا نبی چمکا دار ارکم میں، روشنی پہنچی روم کے صہیب کے سینے میں، میرا نبی چمکا مکے میں، روشنی پہنچی فارس کے سلیمان کے سینے میں، میرا نبی کا نور چمکا مکے میں، روشنی پہنچی کرن کے اویس کرنی کے سینے میں۔ نبی کے نور کا کیا عالم، اور ایسا نور اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب۔ اس کی مثالیں نور محمد کی مثالیں میرا رب بیان کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اور یہ کیا ہے جو قرآن کہتا ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اگر آگ نہ بھی ہو یہ خود بخود چمکنا شروع ہو جائے گا، خود بخود بھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے، مفسر کہتے ہیں مراد اس سے یہ ہے اگر 40 سال مکمل ہو جاتے اور جبریل وحی لے کر نہ آتے، جبریل جو ہے وہ رب کا پیغام لے کر نہ آتے، تو میرے نبی کے خمیر میں یہ بات پہلے دن سے موجود تھی۔ 40 سال مکمل ہونے پہ آقا جبریل کا انتظار نہ کرتے بلکہ خود بخود پہاڑیوں کے اوپر چڑھ جاتے اور رب کی نبوت، رب کی توحید کا اور اپنی نبوت کا اعلان فرما دیتے۔ آقا کی شان کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے نور بنا کر بھیجا، میں نے نور بھیجا۔ آؤ مصطفیٰ سے پوچھو آقا آپ کو آپ کے رب نے کیا بھیجا؟ تو حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، سند سونے کی چڑیا ہے۔ قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنقدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی فقال هو نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ تعالی ثم خلق فيه كل خير وخلق بعده كل شيء ثم حين خلقة أقامه قدامه من مقام القرب 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام فخلق العرش والكرسي من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الحب 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام فخلق الملائكة من قسم فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم وأقام القسم الرابع
الرابع في مقام الخوف 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام فخلق الملائكة من قسم والشمس من قسم والشمس والكواكب من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام وخلق العقل من قسم والعلم والحكمة والتوفيق والعصمة من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الحياة 12,000 سنة فخلق فنظر الله عليه فنظر الله عز وجل إليه فترشح النور حركة فقطرة منه 100,004 قطرة من نور فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو روح رسول ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم الأولياء والشهداء والمطيعين إلى يوم القيامة فالعرش والكرسي من نور والكروبيون من نور والروحانيون والملائكة من نور والجنة وما فيها من النعيم من نور والملائكة السماوات السبع من نور والعقل والتوفيق من نور والشمس والقمر من نور وأرواح الأنبياء والرسل من نور والأولياء والشهداء والصالحون من نتاج نور ثم خلق الله 1000 سنة حجاب والصالحون من نتاج نور ثم خلق الله 1000 سنة حجاب فأقام الله نوري وهو جزء الرابع في كل حجاب 1000 سنة وهي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق واليقين وخمس الله ذلك النور في كل حجب فلما 1000 سنة فلما أخرج الله ذلك النور فركبه الله في الأرض فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليلة الظلمة ثم خلق الله آدم من الأرض فركب فيه النور في جبينه ثم انطلق إلى شيش وكان ينتقل من طاهر إلى طيب ومن طيب إلى طاهر وإلى أن أوصله الله صلب عبد الله ابن عبد المطلب ومنه إلى رحم أمي آمنة بنت وهب ثم أخرجني إلى الدنيا وجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر المهجرين وهكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر. نبی کا میراث سننے والوں، میرے رب نے فرمایا نور بھیجا. مصطفیٰ سے غلام نے سوال کیا. حضرت عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے یہ حدیث معمر سے سنی ہے. معمر کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ابن المنقدر سے سنی ہے. ابن منقدر کہتے ہیں میں نے آقا کے مرید حضرت جابر سے سنی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سرکار سے سوال کیا آقا بتائیے رب نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سوال لا علمی پہ نہیں کیا جاتا، سوال پتہ اس سے کیا جاتا ہے جو جانتا ہو. جابر جانتے ہیں یہ نبی بیٹھتا زمین پر ہے، عرش کی خبریں دیتا ہے، اور عرش پہ چلا جائے تو فرش کی خبریں دیتا ہے. سوال کیا یا رسول اللہ بتائیے رب نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا نے فرمایا تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا. سمجھدار لوگ تشریف فرمائے، سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے. جابر نے پوچھا کس کو پیدا فرمایا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. جواب مکمل. لیکن میرے نبی کی غیب دانی کا حال کیا ہے؟ آگے تقریر شروع کر دی تاکہ تشنگی باقی نہ رہے. آقا نے فرمایا پھر رب نے اس نور کے اندر ہر خیر کو پیدا فرمایا. اس کے بعد
ہر شے کو پیدا فرمایا. فرمایا پھر رب ذوالجلال نے تیرے نبی کے نور کو مقام میں قرب میں 12,000 سال تک کھڑا رکھا. اس کو 4 قسموں میں تقسیم کیا. ایک سے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے پھر اس سے 4 قسموں میں تقسیم کر کے ایک سے عرش بنایا, دوسرے سے کرسی بنائی, تیسرے سے حاملین عرش اور کرسی کے محافظوں کو پیدا فرمایا, چوتھی قسم کو پھر 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا. ایک سے قلم پیدا فرمائی, دوسرے سے لوح پیدا فرمائی, تیسرے سے جنت پیدا فرمائی, چوتھے کو پھر مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھا. ایک سے ملائکہ پیدا فرمائے, دوسرے سے سورج پیدا فرمایا, تیسرے سے چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا, چوتھی قسم کو پھر مقام رجا میں 12,000 سال تک رکھا. اور پھر رب ذوالجلال نے اس کو 4 قسموں میں تقسیم کیا. ایک سے رب نے علم کو پیدا فرمایا, دوسرے سے عقل اور حکمت کو پیدا فرمایا, تیسرے سے عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا, اور چوتھی قسم کو پھر مقام میں حیا میں 12,000 سال تک رکھا. اور رکھنے کے بعد رب نے اپنی قدرت کی نگاہ اس نور پہ ڈالی. رب کی نگاہ کا فیض یہ تھا, اس نور کو پسینہ آ گیا. آقا فرماتے ہیں جو قطرے گنے, آقا قربان جاؤں تیرے علم پہ, اس دور میں بھی تو علم رکھتا تھا. آقا فرماتے ہیں جو قطرے گرے تھے وہ 1 نہیں تھے, 2 نہیں تھے, 10,000 نہیں تھے, 20 نہیں تھے, 20,000 نہیں تھے, 1,00,000 نہیں تھے, بلکہ 1,24,000 تھے. آقا فرماتے ان قطروں سے رب ذوالجلال نے ہر نبی کی اور ہر رسول کی روح کو پیدا فرمایا. رسولوں کی روحوں نے, نبیوں کی روحوں نے سانس لیا. ان کی سانسوں سے رب نے قیامت تک کے ولیوں کو پیدا فرمایا, قیامت تک کے شہیدوں کو پیدا فرمایا, قیامت تک کی سعید روحوں کو پیدا فرمایا, قیامت تک کے مطیعین کو پیدا فرمایا. اور فرمایا پھر رب نے عرش بنایا تیرے نبی کے نور سے, کرسی بنائی تیرے نبی کے نور سے, جنت بنائی تیرے نبی کے نور سے, روحانی بنائے تیرے نبی کے نور سے, کروبی بنائے تیرے نبی کے نور سے, فرشتے بنائے تیرے نبی کے نور سے, آسمان بنایا تیرے نبی کے نور سے, سورج بنایا تیرے نبی کے نور سے, نبی بنائے تیرے نبی کے نور سے, ولی بنائے تیرے نبی کے نور سے. پھر رب نے 12,000 پردوں کو پیدا فرمایا. ہر پردے میں تیرے نبی کے نور کو اور چوتھی جز کو رب نے 12,000 سال تک رکھا. آقا یہ پردے کس کے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں عبادت کے پردے ہیں, سکینہ کے پردے ہیں, صبر کے پردے ہیں, توفیق کے پردے ہیں, صدق کے پردے ہیں. آقا فرماتے ہیں میں ہر پردے میں 1,000 سال تک غوطے کھاتا رہا. پھر رب نے جب مجھے زمین میں رکھا, زمین سیاہ تھی, زمین کالی تھی, اور زمین بنجر زمین اور سیاہ زمین تیرے نبی کے نور سے مشرق و مغرب, شمال اور جنوب جیسے سورج چڑھتا ہے تو روشن ہوتی ہے, اس طرح تیرے نبی کے نور سے روشن ہو گئی. رب نے مٹی سے پھر آدم کو پیدا فرمایا. آدم کی پیشانی میں تیرے نبی کے نور کو رکھا. آدم سے حضرت شیش کے پیشانی میں رکھا, اور حضرت شیش سے رب ذوالجلال نے طیب سے طاہر کی طرف, طاہر سے طیب کی طرف رب ذوالجلال نے منتقل کرتے ہوئے میرے ابا جی حضرت عبداللہ کی پشت میں نازل فرمایا. وہاں سے میری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں مجھے داخل فرمایا. اور وہاں سے جب رب نے مجھے دنیا میں بھیجنا چاہا تو رب ذوالجلال نے مجھے ایسے نہیں بھیجا, بلکہ رب ذوالجلال نے مجھے سید المرسلین بنا کر بھیجا, خاتم النبیین بنا کر بھیجا, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور قائد الغر المحجلین بنا کر بھیجا. اس طرح تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا. ایسے ہی نبی کی میلاد نہیں منایا جاتا, بلکہ ابن جوزی تو کہتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی ویفرحون بقدوم حلال شہر ربیع الاول ویختمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینالون بذلک
اجرن جزیلا و فوزا عظیما. کہتے ہیں ہر دور میں نبی کا میلاد ہوتا رہا. مکہ سارا کرتا ہے, مشرق سارا کرتا ہے, مدینہ سارا کرتا ہے, مصر سارا کرتا ہے, اور مشرق و مغرب سارا کرتے ہیں. اور ایسے نہیں کرتے. جب 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے محفل میلاد شروع ہو جاتی ہے, خصوصی اہتمام ہوتا ہے, لنگر پکتے ہیں, دیگیں چڑھتی ہیں, علماء آواز کرتے ہیں, قرآن حضرات تلاوتیں کرتے ہیں, نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں, خصوصی اہتمام ہوتا ہے. عبد الرحمان جوزی بتا, آج لوگوں کے پاس وقت موجود نہیں, پیسہ موجود نہیں, یہ جھنڈیاں لگا کر, لنگر پکا کر, سیٹیں رکھا کر, علماء کو بلا کر آقا کا میلاد منا کر کیا بدعت کرتے ہیں, کیا شرک کرتے ہیں. عبد الرحمان جوزی کہتا ہے یہ لنگر پکا کے, جھنڈیاں لگا کے, محلے سجا کے, مساجد سجا کے, بازار سجا کے, خود سج کر آقا کا میلاد سننے بیٹھ جاتے ہیں. بدعت نہیں کرتے بلکہ سارے کام سے رب کی رحمتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں, رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی میرے امام, آخری بات سن لیں, ایسے ہی میرے امام مجدد دین و ملت امام احمد رضا تقریر فرما رہے تھے. مہینہ میلاد کا تھا. امام احمد رضا کی مجلس میں ایک اٹھا منکر اور اٹھ کر کہتا ہے امام بڑی تقریریں کرتا ہے میلاد کی, ایک قرآن کی آیت پڑھ جس سے پتا چلے کہ آقا کا میلاد جو ہے وہ منانا ضروری ہے اور قرآن سے ثابت ہے. میرے امام فرماتے ہیں جلے اگر میں کہوں کہ فلاں آیت سے ثابت ہے تو ہو سکتا ہے تو نہ مانے, میں میدان تیرے لیے وسیع چھوڑتا ہوں. 6666 آیات ہے, کسی ایک پہ ہاتھ رکھ, جس پہ تو ہاتھ رکھے گا احمد رضا تجھے اسی سے نبی کا میلاد ثابت کر کے دکھائے گا. اور اگر تو نہیں کر سکتا, اگر تو نہیں رکھ سکتا تو فرمایا سارا قرآن تو ایک طرف, احمد رضا تجھے بسم اللہ شریف سے ہی میلاد ثابت کر کے دکھائے. وہ کیا ہے؟ پوچھنے لگا امام وہ کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا لفظ اللہ اس میں جلالت ہے, سب سے بڑا ہے, اس سے پہلے اسم نہیں ہونا چاہیے, اس سے پہلے با نہیں ہونا چاہیے. کیوں آیا با؟ حرف با جو جارا ہے کیوں آیا, اور اسم کیوں آیا؟ آگے اللہ ہے, اللہ پہلے ہونا چاہیے, بعد میں سب کچھ ہونا چاہیے. سٹارٹ اور شروع لفظ اللہ سے ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ فرمایا یہ بتا اسم سے پہلے حمزہ ہے, الف ہے جس جو تمہاری زبان میں تم سمجھ جاؤ. اسم جب لکھتے ہیں تو الف, سین اور میم, پہلے حمزہ آتا ہے, الف آتا ہے, اور لفظ اللہ لکھنے سے پہلے بھی حمزہ آتا ہے, الف آتا ہے, اور پھر اسم کا حمزہ بھی قطعی حمزہ ہے, اور لفظ اللہ کا حمزہ بھی قطعی حمزہ ہے, کیونکہ علام جتنے ہوتے ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں. حمزے دو طرح کے ہوتے ہیں, وصلی بھی ہوتے ہیں, قطعی بھی ہوتے ہیں. قطعی جو ہے وہ گرتے نہیں, وصلی جو ہے وہ گر جاتے ہیں. 9 قسم کے حمزے قطعی حمزے ہیں. باب افعال کا حمزہ قطعی حمزہ ہے, واحد متکلم کا حمزہ قطعی حمزہ ہے, استفہام کا حمزہ قطعی حمزہ ہے, جمع کا حمزہ قطعی حمزہ ہے, مبنی کا حمزہ قطعی حمزہ ہے. یہ سارے حمزے, اس میں تفضیل کا حمزہ قطعی حمزہ ہے, فعل تعجب کا حمزہ قطعی حمزہ ہے, اور علام جتنے ہیں ان کے حمزے قطعی ہوتے ہیں. فرمایا کدھر گیا اسم کا حمزہ اور کدھر گیا لفظ اللہ کا حمزہ؟ اب منہ بنا کر کھڑا ہے, زبان پر مہر سکوت ہے. میرے امام فرماتے میرے سوالوں کا جواب تو نہیں دے سکے گا, وہ دے سکے جب دل میں نبی کی محبت رکھتا ہوگا, آقا کا پیار رکھتا ہوگا. فرمایا سن, لفظ اللہ جو ہے اس میں جلالت سب سے بڑا ہے, اور پیچھے ہے اسم, اسم ہے ایڈریس, اسم ہے پتہ, اور اس سے پیچھے با ہے. اور فرمایا با نہ مسند ہے نہ مسند الہ ہے, اپنے سہارے نہیں جیتا بلکہ کسی کے سہارے جیتا ہے, کسی کے ساتھ مل کر جیتا ہے. فرمایا با سے مراد ساری مخلوق ہے, با سے مراد ساری مخلوق. آگے اسم ہے اور آگے حمزہ ہے. فرمایا بتاؤ اسم پتہ ہے, اسم ایڈریس ہے, ساری مخلوق اللہ سے ملنا چاہتی ہے, لیکن بتاؤ کہاں کا سفر کرے, کدھر جائے؟ اگر مشرق میں جائے تو کیا مغرب میں رب نہیں, شمال میں جائے تو کیا جنوب میں رب نہیں, اوپر کا سفر کرے تو کیا نیچے رب نہیں, دائیں دیکھے تو بائیں رب نہیں. فرمایا بتاؤ کدھر جائے؟ رب کا کوئی مقام ہو تو جائے, رب کی کوئی
चौखट हो तो जाए, रब की कोई दलील हो तो जाए, वो रब तो चौखटों से पाक है, वो दहलीजों से पाक है, वो मकानों से पाक है, वो तो लामका है। फरमाया सुन, बा से मुराद सारी मखलूक है, इसम है एड्रेस, इसम है पता, और पता और एड्रेस है मेरा मोहम्मद। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसम मेरा मोहम्मद है। सारी मखलूक रब से मिलना चाहती है और नबी रब का पता है। सारी मखलूक रब के दर पे आ जाए और मोहम्मद अरबी वो है जो एक एक को रब से मिला दे। सारी मखलूक को रब से मिलाता है। ये है खलीफा जो बहस आपको शुरू में मैंने समझाई। ये है खलीफा, ये है दोहरी खूबी, ये है नूरानियत, ये है बशरियत, ये है खलीफे आजम। उधर भी ताल्लुक रखता है, इधर भी ताल्लुक रखता है, उधर भी मिल लेता है, इधर भी बैठ जाता है और उधर से पाता है, इधर बांटता है। खुद फरमाता है इन्नमल्लाहु मोती व अना कासिमन, मेरा रब अता करता है और मैं तकसीम करता हूं। और फिर फरमाया हमजे किधर गए? इसम का हमजा बा में मिल गया और अल्लाह का हमजा मीम में मिल गया। मीम अल्लाह से भी मिली हुई है और हमजा अल्लाह से इधर मखलूक से मिला हुआ है। इधर 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 इसम जो है, हमजा जो है वो मखलूक में गुम हो गया, उधर जो है मीम अल्लाह में गुम हो गई, दरमियान में हिजाब खत्म हो गए, हमजा मिट गए, हमजा गिर गए, इधर मखलूक में बैठे तो फिर पता चलता है ये बेमिसल बशरियत रखता है। उधर आईने जात में दाखिल हो जाए तो फिर नूर के सारे जलवे अपने सीने पे बर्दाश्त ऐसे करे, ना घबराहट तारी हो, ना राशा तारी हो, ना कोई और मुसीबत पड़े, बल्कि सर का इमामा शरीफ और पांव का जोड़े शरीफ भी सलामत रहे। उधर रब से मिले, इधर मखलूक से मिले, उधर इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल। खास इस बरज़ख़े कुबरा में है हरफ़े मुशद्दद का, ये है वो नबी जिसका मिलाद मनाया जाता है। इसीलिए तो इमाम इब्ने जौज़ी कहते हैं वजअला लिमन फरिहा बिमौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल मुस्तफा लहू शाफियन व मुशफ़्फ़ा व अख़लफ़ल्लाहु अलैहि बिकुल्लि दिरहमिन अशरा व या बुशरा लकुम उम्मत मुहम्मदिन लक़द निलतुम खैरन कसीरा फिद दुनिया व फिल उखरा व या सादो मन यअमलु लिअहमदा मौलिदन युल्का अलहिनाउ वल फख्रु वल खैरु वल इज्जु व युदखिलु जन्नात अदनिन बेतीजान दुर्रिन तहतहा खलउन खदरा। कहते ये वो नबी है जिसके मिलाद की खुशी मनाने वालों तुम्हें मुबारक हो। इस मिलाद की खुशी मनाओगे, ये खुशी रहेगा नहीं जाएगी, बल्कि कल मैदान माशर में जहन्नम के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी और मिलाद मनाने वालों को जहन्नम में नहीं जाने देगी, जहन्नम में नहीं दाखिल होने देगी। और जो नबी के मिलाद पे एक दिनार खर्च करता है, 1 रुपया खर्च करता है, आका उसकी शफाअत भी मैदान माशर में खुद आप फरमाएंगे। और जो नबी के मिलाद पे 1 दिरहम खर्च करता है, फरमाया रब 1 के बदले 10 दिरहम अता फरमाता है और उम्मत मुहम्मदिया को कहता है तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुमने खैर कसीर को हासिल किया इस दुनिया में भी, अगली दुनिया में भी। और तुम्हें मुबारक हो, तुमने इज्जत को हासिल किया, फख्र को हासिल किया, तुमने वकार को हासिल कर लिया, भलाई को हासिल कर लिया। फरमाया तुम्हें मुबारक हो, मैदान माशर जब लगेगा किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, तुम्हारे लिए जन्नती जोड़ा लाया जाएगा, सबज रंग का होगा, हीरे जवाहरात से मुरस्सा होगा, तुम्हें पहनाकर गोया मैदान माशर में ऐलान किया जाएगा
یہ وہ نیکی ہے جس نیکی کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ نبی کا میلاد منایا کرتے تھے اور یہ تاج پہنا کر, یہ جبہ پہنا کر اب رب ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ ہے وہ نبی, یہ ہے وہ شان والا نبی جس کے صدقے ساری شانیں ملی. پیر کا دن تھا, 12 ربیع الاول شریف تھا اور سال عام الفیل تھا, 22 اپریل 571 عیسوی, 22 اپریل 571 عیسوی اور 667 بکرمی, 13 جیٹھ, یکم جیٹھ, اور یکم جیٹھ والا دن اپنے 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزار چکا تھا. جو ہستی 4:20 پر جلوہ گر ہوئی, آج بھی زمانہ اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلیمان بن عوف بن باؤس بن کموال بن کدیحہ بن عوام بن ناشد بن حزا بن بدلاس بن یدلاف بن طابخ بن جاخم بن ماخی بن ایفے بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن ایفی بن ایزی بن زیشان بن مکسر بن نحس بن زارا بن سمی بن مزی بن عوز بن ایرام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن نحور بن سروج بن رعو بن فاش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یارو بن ملحلحیل بن کینان بن آنوش بن شیش اور بن حضرت آدم علیہ السلام.